الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریتہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں قرآن مجید حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے تاکہ میری عبادت کرے۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی۔ یہ سورۃ اعراف میں ہے اس کا نام، یہ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، جو دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے، اور آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں ہیں، وہ کان جن سے سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ۔ تو یہ لوگ وہ غافل بے خبر ہیں۔ اگرچہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد عبادت الہی ہے، جیسے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس، مگر ان سے کم لوگ اس مقصد پیدائش کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ ملک میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی موت اس لیے بنائی تاکہ آپ کی آزمائش کروں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مگر اکثر جن اور انسان سرکش ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں اللہ رسول کے مطیع اور فرمانبردار، ہے نا۔ جب سر ابراہیم السلام کے پاس وہ مہمان آئے نا، فرشتے آئے تو وہ عذاب کے لیے آئے تھے، تو وہ بچھڑا بنوا لے آئے، انہوں نے کھایا نہیں، مہمان نواز تھے نا، تو پھر پوچھا کس قوم کے لیے آئے، انہوں نے کہا ہم تو عذاب کے لیے آئے ہیں۔ اس پورے شہر میں ایک ہی گھر تھا مسلمان، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی کو اللہ نے برباد کر دیا۔ مطلب یہ ایک بہت کم کی بات ہے نا، بہت کم فرما بردار ہیں، تو جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ برباد کر دی جاتی ہے۔ تو بندہ مومن فرشتوں سے افضل ہے، کافر جانوروں سے بدتر ہے۔ دیکھ لیں کشتی نوح میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، مگر کنعان کافر کے لیے جگہ نہ تھی، جو نبی زیادہ تھا۔ ایمان نہ ہو تو نبی زیادہ ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا، نیک بندوں کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی انسان میں ایمان نہ ہو تو۔ مومن کے لیے نبی زادگی رحمت ہے، کافر کے نبی زیادہ ہونا عذاب ہے۔ غفلت کی زندگی کفار کا طریقہ ہے، اور بیدار ہوشیاری کی زندگی مومن کا طریقہ ہے۔ بعض خوش نصیب سوتے بھی جاگتے ہیں، اور بعض بد نصیب جاگتے بھی سوتے ہیں، بلکہ خوش نصیب وصال کر کے بھی جیتے ہیں، اور بد نصیب جی کر بھی مرے ہوتے ہیں۔ بندگان شکر گزار بہت ہی تھوڑے ہیں، بندگان شکر گزار بہت ہی، نورانی لوگ تو بہت ہی تھوڑے ہیں۔ ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، تو چاہیے کہ زیادہ جن و انس جنتی ہوتے، تھوڑے دوزخی، مگر معاملہ برعکس کیوں ہے؟ ایسا سمجھائی جو انہوں نے سوال اٹھایا نا، کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس غضب پر غالب ہے، تو چاہیے یہ کہ زیادہ جن جنتی ہوتے تھوڑے دوزخی، مگر معاملہ سے برعکس کیوں ہے؟ جواب اس کا واقعی دوزخی تھوڑے ہیں، کیونکہ سارے فرشتے حور و غلمان اور دوسری مخلوق جن و انس سے کہیں زیادہ ہے، ان میں سے کوئی دوزخی نہیں ہے، صرف جن و انس ہی کفار دوزخی ہیں۔ کیا بنایا؟ فرشتے حور و غلمان دوسری مخلوق جن و انس سے بہت کہیں زیادہ ہے، ان سے کوئی بھی دوزخی نہیں ہے۔ یہ وہ رحمت والی بات ہے، آپ آگے اوپر، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر کرنا پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہمیں تو کرنا چاہیے، ہمیں ہمت کرنا چاہیے، ہمیں انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہمارے اندر حیوانگی بھی ہے، درندگی بھی ہے، شیطانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ انسانیت کو غالب کریں گے تو انسان کے لا کے جنت جائیں گے نا، انسانوں کے لیے جگہ ہے نا جنت میں، جی حیوانوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ درندوں کے لیے کیا حکمت؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بے نیازی کا اظہار ہے
انسان جو اشرف مخلوق خلق ہے، جس میں نبی رسول آئے، اسی کے برعکس یہ ہے کہ دوزخ بھی اسی سے بھری جائے گی. یعنی انسان جو اشرف الخلق ہے، جس میں نبی رسول بھی آئے، اس کے برعکس یہ ہے کہ دوزخ بھی اسی بھری جائے گی. یہ اونچا ہے تو بہت اونچا ہے، نیچا ہے تو بہت نیچا ہے. کوئی بلندی اپنے بلندی پر ناز نہ کرے، اس کی پناہ مانگے. یہ کہ دنیا میں اعلیٰ چیز بہت کم ہوتی ہے، ادنا چیز زیادہ ہوتی ہے. سونا کم، ریز زیادہ، بہت زیادہ. دودھ دہی کم، پانی بہت زیادہ. اعلیٰ چیز بھی ادنا کی طرح زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی قدر نہ ہوتی. کفار کو جانور سے بدتر اس لیے کہا کہ جو اشرف ہو کر ادنا بن جاوے، جو نوری ہو کر ناری بن جاوے، وہ اس سے بدتر ہے جو خاکی ہو کر خاکی رہے اور خاک میں مل جائے. بے نشان، بے نام و نشان ہی مر جائے، نام زندہ نہ کر سکے، اپنا نام زندہ نہ کر سکے. اگر انسان میں نور اللہ نہ ہو، مبت ابی وسلم کی نہ ہو، تو جس میں دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ، وہ دل کیا ہے؟ جس میں اس کی متفع نور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق رنگ برنگی پیدا کی ہے. بعض لوگ قرب محبت کے لیے پیدا کیے ہیں، ولی اللہ ہیں. اگر ہم میں سے نہیں ہیں تو ان سے محبت و الفت کرنے والی بن جائیں. اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں تو ہم الفت کرنے والی بن جائیں. کہ وہ لوگ اللہ کے حسن و جمال کا مظہر ہیں، وہ اللہ کی طاقت سے اللہ خبریں سمجھتے، دیکھتے سنتے ہیں، وہ رب کا کمال پہچانتے ہیں، کلام سنتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں. اللہ ان کو جانتا ہے. بعض لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے، وہ دلائل قدرت سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں دلیلوں سے. بعض لوگ دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے، وہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں میں تو استعداد تھی نہ، مگر بعض نصیبوں میں یہ استعداد تھی، مگر انہوں نے ضائع کر دی. دل جو کشانہ یار ہونا چاہیے تھا، اسے انہوں نے پخانہ اغیار بنا دیا. اللہ کو ناراض کر بیٹھے نا. اللہ نے ہمیں سب کو دکھا تو دیا ہے، بتا دیا ہے. اللہ پیغمبر بھی دی، اپنی کتاب بھی دی. انسانی وجود میں دل جو ہے نا، یہ جسم کا بادشاہ ہے. دل درست، انسان درست، کہ دل تابع پورا وجود انسانی ہے. دل کے تابع، تو دل کی آب و تاب سے چہرے کا نور، اس جان فانی میں سکون ہے. یعنی دل مطمئن، جہاں مطمئن. مثلا غریبی دو قسم کی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید. مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. پر امید ہوا جو اللہ کے حبیب کے قریب ہوتا ہے، وہی تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ دل کی کیفیت ہی ہے نا، یہ والی دل کی کیفیت کدھر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے نا، اندر باطن میں. کیفیت دل میں ایمان کی ضرورت، وہ بھی اندر ہوتا ہے. یہ ہمارا جسم ہے نا، اس کا قالب کا شیطان دشمن ہے نا، بہت دشمن ہے. ہمیں دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے نا، اور بدلہ لینا چاہتا ہے کہ دوزخ جنت سے نکالا گیا نا. تو ہمارا اپنا نفس جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. ہماری اندر جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ ان کو روحانی طور پہ یعنی ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہیں چیزیں. نفس کی خواہشیں، اندر کی دشمنی جو ہے نا، گھر کے بیتی. ایسے ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے اندرونی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. اندر باطنی بیماریاں ساریاں دور کریں گے، ایمان رہے گا. اس کے ہوتے ہوئے ایمان مضبوط نہیں ہوتا. تزکیہ نفس نہ ہو، تفیہ قلب نہ ہو، ایمان مضبوط نہیں رہتا. جی آپ دیکھ لو لوگوں کا حال کیا ہے.